الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد لائق صد احترام میرے اساتذہ کرام، معزز سامعین کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع میسر ہوا ہے اس کا عنوان ہے مسلمانوں کا زوال اور اس کا سدباب۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا اس نے کسی قوم پر انعام فرمایا ہو، حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، یہاں تک کہ بدل ڈالے وہیں اپنے آپ کو، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، رب لم یزل کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ قوم خود اپنے بدعمالیوں سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ سامعین کرام، رب العالمین کا یہ قانون جس طرح پہلی امتوں اور کفار میں جاری ہوا، اسی طرح یہ قانون بعد میں مسلمانوں پر بھی جاری ہوا۔ رب العالمین نے مسلمانوں کو وسیع سلطنت عطا فرمائی، لیکن جب مسلمانوں نے خلافت کو ملوکیت سے تبدیل کر لیا اور اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت کیا تو وہ اسلامی سلطنت جو 3 بر اعظموں افریقہ، یورپ اور ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ سامعین کرام، بر صغیر میں مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی، لیکن جب وہ اپنی حکومتوں کے استحکام کے سلسلے میں ہندوؤں سے گٹھ جوڑ کرتے رہے اور اسلام کی تبلیغ سے غافل رہے تو نتیجے میں جو حکومت تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتی رہی اور مسلمان تقریباً 150 سال تک انگریزوں کی غلامی میں رہے۔ کیونکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ افراد کے انفرادی گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کسی قوم کی اجتماعی تقصیر سے فطرت درگزر نہیں کرتی۔ سامعین کرام، فی زمانہ امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے اس کی مثال اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ باطل اور فرقہ پرست طاقتیں پوری قوت اور منصوبے کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ اسلامی شناخت پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جا رہا ہے، ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے
کہ اتنی شاندار تاریخ رکھنے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے اور خیر امت کا لقب ملنے کے باوجود اس درجہ تنزلی اور ذبح حالی کا شکار ہے۔ سامعین کرام، جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو باقی قوموں پر غلبہ عطا فرمایا، عروج عطا فرمایا۔ لیکن جب مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال دیا، قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو ذلت و رسوائی امت مسلمہ کا مقدر بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبی۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یقیناً میں تمہارے درمیان ایسی شے چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر ہمیں ہماری گمراہی کی وجہ بتا رہی ہے کہ جب تک امت مسلمہ قرآن و سنت کی حامل تھی، رب العالمین نے ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ دنیا کا اقتدار اور سربلندی بھی عطا فرمائی۔ جیسے جیسے قرآن و سنت سے دوری ہوتی گئی، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنتی چلی گئی۔ خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوائے سنج گردشیں دورہ شدی۔ اقبال فرماتا ہے کہ تیری ذلت کا اصل سبب قرآن سے دوری ہے اور تو زمانے کی گردش کا شکوہ کرتا ہے۔ سامعین کرام، کسی بھی قوم کی ترقی اور کامرانی اس قوم کے افراد کے باہمی اتحاد پر منحصر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے بار بار مسلمانوں کو متحد ہونے کی ہدایت کی ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اپنی صفوں کو مضبوط کرنا ہوگا، تب جا کر ہمیں وہ مقام، وہ بلندی نصیب ہوگی جس مقام اور بلندی کے ہم متلاشی ہیں۔ اقبال فرماتا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ لیکن آج دنیا پرستی ہمارے خون میں سما چکی ہے۔ دنیا کی لذتوں نے ہمیں آخرت اور اس کے انجام سے بے خبر کر دیا ہے۔ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جیسے لوگ کھانے پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب میں بہنے والے جھاگ کی مانند ہوگے، اور رب العالمین تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ اس حدیث سے پوری دنیا میں موجود امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال امام الانبیاء کی بیان کردہ صورتحال سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ پوری دنیا میں موجود امت مسلمہ تقریباً 180 کروڑ کی تعداد میں ہیں، یعنی دنیا کا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ تقریباً 57 ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمان برسر اقتدار ہیں، نہ دولت کی کمی، نہ طاقت کی کمی، مگر ان سب کے باوجود نہ تو ہماری بات میں کوئی وزن ہے، نہ اہمیت۔ جب جس کا جی چاہتا ہے ہم پر چڑھ دوڑتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے سوائے احتجاج کے، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ہم صرف ایک احتجاجی قوم بن کر رہ گئے ہیں۔ شاعر فرماتا ہے کہ مردہ قوموں کی نشانی ہے احتجاج محض،
زندہ اقوام تو اقدام کیا کرتی ہیں۔ اگر ہمیں اس صورتحال سے نکلنا ہے تو دنیا پرستی سے باز آنا ہوگا اور قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہمیں وہ مقام، وہ بلندی نصیب ہوگی جو مقام اور بلندی ہمیں رب العالمین نے مسلمانوں کو پہلے عطا کی تھی۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وما علینا الا البلاغ۔